اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ محترم ناظرین، میں قاری مزمل اعجاز الحسینی جامع مسجد حسین ابن علی سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن مقدس کے پارہ نمبر اول جز اول کا خلاصہ مضامین آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک مہینہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ تربیتی مہینہ ہے۔ اس ماہ میں قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، قرآن کے مضامین کے حوالے سے محنت تمام امت کے علماء کر رہے ہیں، کرنی چاہیے، اور میں طالب علم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کوشاں ہوں۔ سب سے پہلے پارہ اول قرآن مقدس سورہ البقرہ شروع سے، اس سے پہلے ایک سورت، چھوٹی سی سورت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، سورت الفاتحہ، جو قرآن کی ابتدا کرتی ہے، جو قرآن کا دیباچہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفات، تمام حمدیں، ثنائیں، کبریائیاں، بڑائیاں اس خدا کے لیے جو تمام کائنات کو پالنے اور سنبھالنے والا ہے۔ رب العالمین وہ رب ہے تمام جہانوں کا، مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے کا اپنے خدا سے یہ عہد ہے کہ اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو جو گمراہ ہوئے یا پھر جن پر تیرا غضب ہوا۔ محترم ناظرین، سورہ البقرہ پہلے پارے کے اندر جو مضامین ہے وہ آپ کی خدمت میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن مقدس پہلے جز میں، یعنی پہلے حصے، پہلے پارے میں کچھ مضامین ہیں جو ان کا میں اجمالی طور پر ذکر کر دیتا ہوں۔ انسانوں کی کچھ اقسام کا ذکر ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد قرآن کے اعجاز کا ذکر ہے کہ قرآن مقدس کتنا معجزانہ کلام ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اس کے بعد احوال بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ہم انسانوں کی اقسام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں سورت البقرہ پہلا پارہ ابتدا میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کی تعریف کیا ہے؟ مومنوں کی، الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرہ، یہ 5 صفات ہیں ایمانداروں کی۔ اس کے بعد ایک دوسرا گروہ ہے منافقین کا، جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ذکر ہے ایمانداروں کا۔ ایمانداروں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے کافروں کا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے، اے میرے پیغمبر آپ انہیں سمجھائیں، آپ انہیں نہ سمجھائیں، ان پر کوئی، یعنی یہ بالکل پکے ٹھکے کافر ہیں اور ان پر کسی کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور تیسری جو انسانوں کی قسم ہے وہ ہے منافقین، اور ابتدا میں اللہ نے وہ لوگ جو نہ تو ایماندار ہیں نہ وہ کافر ہیں، ان درمیان میں ہیں، منافق ہیں، جن کے بارے میں اللہ کی قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہیں۔ پھر یہاں پر منافقوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، عادات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 دھوکہ دینا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمانداروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ علم اور شعور کی کمی ہوتی ہے منافقوں میں، حسد کرنا اور کینہ و بغض رکھنا۔ ٹھیک ہے، کینہ و بغض کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئے جو پکے مومن تھے، جو اللہ کے رسول کی ہر بات پر لبیک کہتے تھے، ان کا حسد ان کے سینے میں تھا، اس کی وجہ سے وہ بیوقوف کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ بیوقوف ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، خدا نے کہہ دیا کہ یہ اصل میں بیوقوف ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والے۔ اللہ یستہزئ بہم، یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟
اذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یعنی منافقوں کی ایک یہ بھی عادت ہے کہ وہ دین الہی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور پھر احکام خداوندی کا مذاق اڑانا، زمین میں فساد کرنا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی ایک صفت ہے کہ وہ زمین میں فساد چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، غیر مستقل مزاجی ہوتی ہے ان کے اندر۔ اللہ اکبر، یہ کچھ صفات ہیں۔ تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، مومنین حقا، کافر جو پکے ہیں، اور منافقین۔ آگے چلتے ہیں، اس کا دوسرا جو ٹاپک ہے اس پارے کے اندر، دوسرا ٹاپک جو ہے وہ اعجاز قرآن ہے۔ یعنی قرآن ایک معجزانہ کلام ہے، اس کے بارے میں جو شک کرے گا وہ اپنی آخرت کو برباد کرے گا، ورنہ قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اللہ نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس بات میں شک کر رہے ہو جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت لے کے آؤ، اور اپنے شہداء، اپنے جو گواہ ہیں، اپنے جو مددگار ہیں، انہیں اکٹھا کر لو۔ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، ایسا کرنا چاہو گے بھی تو نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، یہ خدا کا معجزانہ کلام ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پارے کا دوسرا ٹاپک جو ہے، جو بڑا مین ٹاپک ہے، وہ اعجاز قرآن مقدس ہے۔ آگے چلیں، کیونکہ اس کی ابتدا ہی لا ریب فیہ سے ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ یہ قرآن مقدس میں کئی ایک مرتبہ آیا ہے، کم از کم میرے خیال سے 5 سے 7 مرتبہ قصہ آدم علیہ السلام قرآن مقدس میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، یہ میرا نائب ہے، یہ زمین میں نظام حکومت، میرا نظام عدل قائم کرے گا۔ اللہ اکبر، اسے میں خلافت عطا فرمانے لگا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بنا دیا گیا۔ فرشتوں نے بھی یہاں پہ اعتراض کیا، خدا نے آدم علیہ السلام کو علم دے کر کے فوقیت و بلندی عطا فرمائی۔ یہاں پر مومنین میری بات ذرا غور سے سنیے گا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جس صفت کی وجہ سے بلندی اور فوقیت دی ہے، وہ صفت ہے علم۔ فعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ تم یہ نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا تم کہتے تھے یہ فساد کرے گا، دیکھو میں نے علم دے کر کے اس کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اب بلندی علم کی وجہ سے ہوتی ہے، افضلیت علم کی وجہ سے ہوتی ہے، فضیلت علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، یہ قرآن مقدس کے اس مقام پر سکھایا گیا ہے۔ فرشتے کتنی پاک باز ہستیاں ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ معصوم ہے۔ لیکن سن لیں، بلندی آدم کو ملی ہے اس وجہ سے کہ آدم کے پاس علم ہے، علم کی ان سے زیادہ ہے، تو اللہ نے انہیں بلندی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی حیدری کرار اسد اللہ الغالب شیر خدا، حضرت امام علی علیہ السلام کو اس کائنات میں بعد از نبی پوری امت پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ انہیں خدا نے جو علم عطا فرمایا، ان جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کر لو کہ اس سے پہلے علی تمہیں میسر نہ آئے اور تم پوچھ نہ سکو سوالات۔ اللہ اکبر۔ تیسرا یہ ٹاپک تھا قصہ حضرت آدم علیہ السلام، اور یہاں پر ابلیس کا اندر کا کفر بھی واضح ہو گیا۔ اللہ نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر بھی کیا۔ صرف انکار نہیں کیا، تکبر کیا، دلیل خدا کے سامنے یہ پیش کی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ تو خدا نے کیا کہا کہ آج کے بعد تو میرے دربار سے دھتکارا گیا ہے،
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا، یعنی اس کے اندر کفر پہلے موجود تھا جو اس نے چھپایا ہوا تھا، ظاہر ہو گیا جب خدا نے آزما لیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کے۔ حکم خدا کے ساتھ اگر خدا چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو یہ خدا کی فرما برداری ہے، نہ کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہے۔ آگے چلیے، آگے چوتھا ٹاپک جو اس پارے میں ہے، اور میں اس کے بعد خلاصہ پارہ اول کو اینڈ کرنے لگا ہوں، تمام مضامین میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ احوال بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے احوال کو بھی اس بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ذرا ترتیب سے بتاتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم نے تم پر یہ کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا جب تمہیں پانی چاہیے تھا۔ ہم نے جناب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اضرب عصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر مارو، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اگر تم مارو گے اس پر، پتھر پر آپ ماریں گے تو 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اور سنو، اگر آپ کو اللہ اکبر دھوپ لگ رہی ہے تو ہم آسمان سے بادل آسمان سے تمہارے اوپر سایہ کریں گے۔ اور سنو، اگر تمہیں پیاس لگ رہی ہے تو پانی کے چشمے پتھروں سے ہم جاری کر دیں گے۔ اور سنو، اگر تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو ہم من و سلوہ اتار دیں گے، ٹھیک ہے، اور جو بھی تم چاہتے ہو تمہیں عطا کریں گے۔ تمہیں ندی پار کروائی، تمہیں فرعون سے بچائی، یعنی سارے انعامات اللہ نے بیان فرمائے۔ اور یہ احوال ان کے ذکر کیے کہ یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی ایسی ناشکری قوم تھی کہ انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کو، ارین اللہ جہرا، ہم خدا کو واضح دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ احوال ہے، لیکن یہ ہم پچھلی امت کے جو ٹاپکس بیان کیے جاتے ہیں، احوال بیان کیے جاتے ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس کا مومنین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو آنے والی اگلی امت ہے ان واقعات سے استفادہ کرے اور جناب اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ آج ہم پر خدا کے لاکھوں فضل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بھی بنی اسرائیل قوم کی طرح، ان یہودیوں کی طرح خدا کے ناشکرے بن چکے ہیں۔ لیکن ہم دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن اسی طرح کی ناشکریاں ہمارے اندر بھی آ چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بڑا شاندار ٹاپک ہے۔ ویسے تو قرآن کا ہر مضمون ہی بہت بہترین ہے، یہ بڑا شاندار ٹاپک ہے کیونکہ اس میں میرے اور آپ کے رسول محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد کا ذکر ہے، آپ کے جد کا ذکر ہے، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر ہے، اور آپ کا بھی اس میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کا کعبۃ اللہ، خدا کا گھر بنا دیا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے پھر خدا سے یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اس عمل کو قبول فرما لے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر ایک دعا کی، اللہ اکبر، اللہ ہم میں سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنانا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا۔ اور خدا کی قسم، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نسل در نسل اولاد ابراہیم میں چلتی آئی ہے۔ جب خدا کی زمین پر ٹوٹل کفر ہوا کرتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا تھا جو زمین پر خدا کی حجت بن کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا کہ آؤ، اگر تم دین ابراہیمی پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم ملت ابراہیم پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو میں اسی ابراہیم کی اولاد سے چلنے والا کہ نسل کا تسلسل ہوں۔ اسی تسلسل کی آخری کڑی حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام، حضرت جناب عبداللہ علیہ السلام، نبی پاک کے والد محترم، نبی پاک کے چچا جان، اور حضرت جناب سردار عبد المطلب آپ کے دادا جان، یہی وہ لوگ ہیں جو چنیدہ ہیں، جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری امت میں سے، میرے اولاد میں سے ایک امت کو فرما بردار بنانا جو ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ ناظرین محترم، اگر ہم قرآن مقدس کے خلاصے کو مزید طوالت بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن میں نے چند منٹوں میں پہلے پارے کا خلاصہ اور اس کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ملے گی ہم نیکسٹ پارٹ میں، جس میں قرآن مقدس کے دوسرے پارہ کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔